نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. حضرات گرامی معزز سامعین، بعض ساتھیوں کو اس وقت آرام کا تقاضا ہوتا ہے نماز فجر کے بعد، تو اس لیے اس وقت باتیں کی جائیں گی زیادہ سے زیادہ 15 منٹ انشاءاللہ. 15 منٹ سے 100 منٹ نہیں ہوگا. جو اس وقت میرے سامنے گھڑی ہے اس کے اعتبار سے انشاءاللہ 15 منٹ میں بات پوری کر لوں. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو امانت والوں کے حوالے کر دیا کرو. اگر کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ چونکہ وہ امانت واپس کر دی جائے. اب مسلمان کی پہچان اور مسلمان کی شناخت بدمعاملگی کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ ہو رہی ہے. کسی کے ساتھ پارٹنرشپ ہوتی ہے کاروبار میں تو اس کو دھوکہ ملتا ہے. کسی سے قرض لے لیا جاتا ہے تو قرض واپس نہیں کیا جاتا. کوئی امانت اگر ہمارے پاس رکھ دے تو پھر اس امانت میں خیانتیں ہوتی ہیں. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ بہت ساری نماز پڑھ لینے کا، بہت سارے تسبیحات پڑھ لینے کا، وضاحت درست کر لینے کا، نوافل تسبیحات ذکر و اذکار کر لینے کا نام صرف دین نہیں ہے، بلکہ آدمی کے معاملات صاف ستھرے ہوں، لین دین صحیح ہو تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ آدمی دیندار ہے. کسی کی نماز کو دیکھ کر، کسی کے روزوں کو دیکھ کر، کسی کے وضاحت کو دیکھ کر، کسی کی لمبی تسبیح کو دیکھ کر کے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑے دیندار ہیں ظاہری طور سے، لیکن جب سابقہ پڑا معاملات کا تو بالکل کوڑے کے کوڑے نکلے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی کہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کس بنیاد پر شہادت دی کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. پوچھا کیا تم نے اس سے کبھی لین دین کیا؟ کہا کہ نہیں. فرمایا کبھی تم نے اس کو غصے کی حالت میں دیکھا؟ فرمایا کہ نہیں. تو فرمایا کہ جب تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر نہیں کیا، کوئی لین دین نہیں کیا، کبھی تم نے اس کو غصے کی حالت میں نہیں دیکھا، تم کس بنیاد پر شہادت دیتے ہو کہ اچھا آدمی ہے؟ حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، کیا تم نے اس کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، کیا تم نے اس کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا. کچھ نہیں فرمایا. یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی. چونکہ جب تک کسی کے ساتھ لین دین نہیں ہوتا اس کے معاملات کا پتہ نہیں چلتا. اچھے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے معاملات خراب نکلتے ہیں. ایک یہودی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک یہودی نے، غالباً لبنان کا واقعہ ہے، لبنان میں ایک یہودی تھا. اس نے ایک مسلمان کو کانٹیکٹ دیا اپنے مکان کا کہ اتنی مدت میں، اتنے وقت میں میرے اس مکان میں پورا کام کرنا ہے. کانٹیکٹ طے ہو گیا، ڈیٹ طے ہو گیا. اس کا کوئی فنکشن، کوئی پروگرام تھا، تو اس پروگرام کے تحت تقریباً 4 مہینے باقی تھے. اس مسلمان نے جو کانٹریکٹر تھا اس نے طے کر لیا کہ اس سے پہلے میں تمہارا کام پورا کر دوں گا. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ کچھ حالات ایسے بنتے گئے کہ وہ اس مدت میں، اس وقت میں وہ کام پورا نہ ہو سکا. اور درمیان میں پوچھتے بھی رہے کہ کام پورا ہو جائے گا، وہ کہتے رہے کہ ہاں پورا ہو جائے گا. لیکن وہ وقت گزر گیا اور اس یہودی کو اس مکان کے علاوہ کسی اور مکان میں اپنا فنکشن، اپنا پروگرام کرنا پڑا. وہ بڑا پریشان ہوا. دوسری جگہ اس نے انتظام کیا. اس کے بعد جب وہ چند مہینوں کے بعد کام پورا ہو گیا، اب وہ اس یہودی کے پاس پیسے دینے کے لیے جاتا ہے،
لیکن یہود اس کو تنخواہ دیتا ہے، یہود اس کو پیسے نہیں دیتا۔ بڑا پریشان ہوا، مختلف لوگوں سے مشورہ کیا، مختلف لوگوں سے سفارشیں کرائی، لیکن یہودی نے کسی کی نہیں سنی۔ اب وہ جب عاجز آ گیا تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ ان یہودوں کا بڑا طبی ہے، ان کا بڑا عالم ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کے سامنے اپنی شکایت رکھو۔ چنانچہ وہ مسلمان کانٹریکٹر وہ گیا اس کے پاس، اس طبی کے پاس، اور جا کر کے اپنی بات رکھی کہ فلاں فلاں یہودی ہے، میں نے اس کا کام کیا ہے لیکن اب وہ میرے پیسے نہیں دے رہا ہے۔ اس ربی نے چھوٹی سی پرچی، ایک چھوٹا سا خط، معمولی سا 2-4 سطر کا، وہ ایک کاغذ کا پرزہ لکھا اور لے کر کے اس کو دیا اور کہا کہ جاؤ اور یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو دے دینا۔ چنانچہ وہ بند کر کے دیا ہوا تھا، جیسے ہی اس یہودی نے اس کو کھول کر کے پڑھا، اندر گیا اور پورا کا پورا جتنا اس کا پیسہ تھا سارا کا پیسہ ایک مشت دے دیا۔ نہ اس میں کوئی عذر بیان نہیں کی، نہ کسی طرح کی ٹال مٹول کی، نہ منع کیا، بلکہ پورا کا پورا پیسہ لے جا کر کے اس مسلمان کے حوالے کر دیا۔ وہ مسلمان کہنے لگا کہ ایسی کیا چیز تھی اس میں کہ میں نے اس قدر تمہاری منتیں کی، خوشامدیں کی، عاجزی کی، لوگوں سے کہلوایا، تم نے میرے پیسے نہیں دیے، اور اس نے ایک چھوٹا سا جملہ تمہارے پاس لکھا اور تم نے فوراً میرے پیسے دے دیے۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہودی نے کہا کہ وہ میرا ان کا معاملہ ہے، اس کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب اس مسلمان نے اصرار کیا کہ نہیں، جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے بتاؤ کہ آخر اس میں کیا چیز لکھی ہوئی تھی، تو اس نے بتایا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے اندر یہ مسلمانوں کی وعدہ خلافی کی عادت کب سے آتی، تمہارے اندر یہ مسلمانوں کی وعدہ خلاف اور بد معاملے کی عادت کب سے آتی، بس یہ لکھا ہوا تھا اور کچھ نہیں۔ تم یہودی ہو، تمہاری عادت یہ ہونی چاہیے کہ تم وعدے کے مطابق پیسے دو، معاہدے کے مطابق پیسے دو، معاملات کے درست ہونے کے مطابق پیسے دو، لیکن تمہارے اندر یہ بد معاملگی کی جو مسلمانوں کی عادت ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کی نمازیں بھی اچھی ہیں، ہم لوگوں کا ذکر و اذکار تلاوت بھی اچھی ہے، لیکن جب بات آتا ہے معاملے کی تو معاملات میں بہت سارے حضرات، میں آپ حضرات کو نہیں عرض کر رہا ہوں، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے حضرات بالکل کوڑے کوڑے نکلتے ہیں، اپنے گھر کا معاملہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو، ایک باپ اپنے ایک بیٹے کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے، دوسرا بیٹا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس صحابی نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا اور کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام دیا ہے، آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا کیا تمہارے یہاں کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ بتایا کہ ایک بیٹا اور ہے۔ معلوم فرمایا کیا تم نے اس کو بھی غلام دیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس کو غلام نہیں دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہارے اس ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا، میں تمہارے اس ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا، یا تو دونوں کو غلام دو یا کوئی سے کو غلام دو۔ عام طریقے سے باپ کا مزاج یہ بنتا ہے کہ ایک بیٹے کو زیادہ دیتا ہے، دوسرے بیٹے کو کم دیتا ہے، کہتا ہے صاحب میری بڑی خدمت کرتا ہے اس لیے میں اس کو زیادہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف سے کام لو، ورنہ تو یہ اولاد باپ کی طرف سے اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، اور اپنے گھر کے اندر آدمی انصاف کرے گا تو اس کی برکتیں یقینی طور سے ظاہر ہوگی، اور اگر ناانصافیاں ہوں گی تو اس کی نحوستیں بھی محسوس ہوں گی۔ آدمی کمائے گا لیکن سکون نہیں ہوگا، آدمی کمائے گا لیکن روزی میں برکت نہیں ہوگی، آدمی کمائے گا لیکن گھر میں لڑائیاں اور بہت ساری باتیں پیدا ہوں گی۔ اصل یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر بندے کو چاہیے کہ انصاف کرے۔ ایک بادشاہ گزارے نوشیروان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انصاف کی تعریف کی ہے۔ ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے نکلا، شکار کے دور نکل گیا، اپنے فوجیوں سے غائب ہو گیا، فوجی الگ ہیں، اس کی جو سپاہی وہ الگ ہیں، اور وہ تنہا ویرانے میں
کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں، اس کو پیاس نہیں۔ پیاس کی شدت جب بڑھی تو کسی کنویں کی تلاش میں وہ بھٹکتا رہا تو دیکھا ایک باغ ہے، اس باغ میں وہ داخل ہوا تو باغ میں دیکھا کہ شاندار قسم کے پیڑ پودے ہیں۔ وہاں پر ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا حسین خوبصورت نوجوان ہے۔ اس نوجوان سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، بھٹکا ہوا ہوں، اپنے راستے سے منزل سے بھٹک گیا ہوں، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آپ مجھے کچھ پانی وغیرہ پلا دیجیے۔ وہ نوجوان اٹھا اور ایک درخت سے انار توڑا اور اس کو نچوڑا، اس کا جوس نکالا اور جوس نکال کر کے اس میں جو گلاس تھا برتن کا وہ پورا کا پورا بھر گیا۔ بادشاہ نے جب اس کو پیا تو بڑا میٹھا، بڑا خوش تھا اور وہ شیرین اور میٹھا تھا تو بادشاہ خوش ہو گیا اور بادشاہ نے سوچا کہ اتنا شاندار، اتنا عمدہ بات ہے تو یہ بجائے اس کے ایک عام آدمی کے پاس ہے تو بادشاہ کے پاس رہنا چاہیے۔ دل کے اندر یہ نیت میں حضور آیا، ہمت آیا اور اس کے بعد کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوئی۔ پوچھا کہاں کے ہو، کہاں سے تعلق ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے۔ بات چیت ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ نوجوان میں چاہتا ہوں کہ ایک گلاس مجھے اور ملا۔ چنانچہ وہ نوجوان کا اسی پیڑ سے، اسی ڈالی اور اسی شاخ سے ایک انار اور ٹوٹا اور اس انار کو توڑ کر کے اس مرتبہ جب اس نے نچوڑا جو پہلے جتنا اس میں جوس نہیں نکلا، بادشاہ نے کیا تو اس کے اندر وہ ذائقہ اور وہ مٹھاس برقرار نہ رہا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اے نوجوان، پہلا جو تم نے نچوڑا تھا اس کا جوس بہت شاندار، بڑا میٹھا تھا اور برتن بھر گیا تھا، اس مرتبہ جو تم توڑ کر کے لایا ہو تو برتن میں آدھا ہوا اور اس کے اندر وہ ذائقہ اور مٹھاس نہیں ہے۔ وہ نوجوان صاحب معرفت کا، صاحب دل کا نوجوان کہنے لگا کہ اے مسافر، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے اس کی دل کے اندر کھوٹ آ گیا، اس کی نیت کے اندر دور آ گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی، جس کا اثر میرے باقی ان گلوں کے اندر محسوس ہوا۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کی۔ بادشاہ کو وہ نہیں پہچان کا تھا، نوجوان کو سمجھ جاتا کہ ایک عام مسافر ہے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کی اور ارادہ کیا کہ اس بات کو میں نہیں رکھوں گا، اسی کے پاس رہنے دوں گا۔ تیسری مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ میں چلتا ہوں، ایک مرتبہ چلتے چلتے مجھے تھوڑا سا جوس اور پلا دو۔ چنانچہ وہ نوجوان تھا، اسی ڈال سے، اسی شاخ سے پھر انار توڑا اور توڑ کر کے اس کو نچوڑا تو وہ اتنا ہی برتن بھر گیا جتنا ہی پہلے بھرا تھا اور بادشاہ نے کیا تو وہی ذائقہ تھا، وہی مٹھاس تھا جو پہلے مرتبہ پینے میں تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب ناانصافیاں ہوتی ہیں تو گھروں کے اندر سے جو لذت ہے زندگی اور جو ذائقہ ہے زندگی کا اور جو برکت ہے عمر کی، کھانے کی، کمائی کی، روزی کی، اولاد کی، اس ساری کی ساری اٹھائی جاتی ہیں۔ جس گھر کے اندر ناانصافیاں ہوتی ہیں، ایک باپ ناانصافی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری قدر کرے، ایک باپ ناانصافی کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری خدمت کرے، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر باپ کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری خدمت بھی کی جائے، میری تعظیم کی جائے، میری توقیر کی جائے اور میرے بڑھاپے کا خیال رکھا جائے تو اس باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر امید رکھے کہ اس اولاد اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ 15 منٹ کا میں نے وعدہ کیا تھا، تقریباً 13 منٹ پورے ہو گئے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور سبھی کو